بخاری کی ایک حدیث ہے جی، وہ ترمذی میں بھی آئی ہے، بخاری میں بہت جگہ آئی ہے۔ ہم اس حدیث پاک کا ایک حوالہ اس کے ساتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں، تاکہ یہ جو والی بات ہے نا جی، یہ آپ دوستوں نے بڑے ٹھنڈے دماغ سے سمجھنی ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہمارے جتنے دوست یہ بات سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ یہ بڑے تحمل سے اس حدیث کو سننا ہے، کیونکہ یہ حدیث کن کی ہے جی؟ نبیوں کے سردار کی حدیث بھی بالکل صحیح ہے۔ میں اب جلدی سے آپ کو یاد دہانی کرواؤں۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی کہ اپنے نواسوں کو کچھ عطا فرمائیں، تو حسن پاک کو حضور نے کیا عطا فرمایا؟ اپنی سرداری۔ اونچی بولیے، اپنی سرداری۔ اب حضور سے نہ پوچھ لیں کہ ان کو کون سی سرداری دی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی ناقص عقل کو دوڑائیں اور ٹائم ضائع ہو اور ادھر ادھر کی کوئی چیز بات چھڑ جائے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی بارگاہ سے یہ فیض حاصل کرتے ہیں کہ سیدنا حسن مجتبی کو جو حضور نے سرداری عطا فرمائی تھی، وہ سرداری کس طرح کی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، ایسے جمعے کے دن حضور خطاب فرما رہے ہیں، حضرت حسن مجتبی تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے نیچے اتر کر حسن پاک کو اٹھایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور اپنے دائیں طرف بٹھا لیا۔ کہاں بٹھا لیا جی؟ دائیں طرف۔ اب توجہ میری طرف کیجئے اور لطف لیجئے اس منظر کا۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، اس منظر کا لطف لیں، ایک نبیوں کے سردار ہیں اور ایک نبیوں کے سردار کی شبیہ ہیں۔ اب اس منظر کا لطف لیں، ایک سر سے لے کر پاؤں تک نبیوں کے سردار کی تشبیہ بیٹھی ہے اور ایک خود نبیوں کے سردار بیٹھے ہیں، اور منظر یہ ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نے حبیب کریم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن مجتبی کو اپنے دائیں طرف بٹھا کر، منظر یہ تھا، ینظر الی الناس مرۃ و الی مرۃ، نبیوں کے سردار کبھی ہمیں دیکھتے کبھی حسن کو دیکھتے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ حضور واری صدقے جا رہے تھے، قربان جا رہے تھے۔ جس کی کائنات میں مثل نہ ہو اس کو فخر نہیں ہے تو کیا ہے کہ کائنات کے خالق نے ان کی شبیہ ان کے ساتھ بٹھائی ہے۔ ممبر رسول پر بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کا ممبر ہے اور رسول اللہ صدقے واری جا رہے ہیں اپنے بڑے بیٹے حسن مجتبی پر، اور کبھی اصحاب کو دیکھتے ہیں کبھی حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی اصحاب کو دیکھتے ہیں کبھی حسن کو دیکھتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ کریم نے حسن کے سر پر پیار دے کر فرمایا، لوگوں یاد رکھنا، ان ابنی، یہ میرا پتر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، سیدن، یہ سردار ہے۔ یہ کیا ہے؟ کون سرداریاں دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ فرمایا ان ابنی ھذا سیدن، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کی سرداری کی پہچان یہ ہے، لا اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین۔ فرمایا ایک وقت آئے گا جب سرداری کی بات آئے گی تو یہ میرا بیٹا سردار بن کر امت کو جوڑ دے گا۔ امت کے دو مسلمانوں کے گروہ جب تلواریں نکال کر آمنے سامنے آ جائیں گے تو میرا بیٹا سردار بن کر ختم کر کے دونوں امت کے گروہوں کو جوڑ کر امت کے اندر اتحاد کی فضا قائم فرما دے گا۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیے جی، میں یہ اونچا نہیں کہوں گا، کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اونچا کہہ دینے سے اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ ہم اس کی بجائے بڑے ادب سے، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، ذرا کبھی آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ یہ میری آل پاک ہے، یہ علی پاک ہیں، یہ سیدہ بطول پاک ہیں، یہ حسن پاک ہیں، یہ حسین پاک ہیں، جب یہ فرمایا تھا کہ یہ میری آل ہیں، جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے، جس کی ان سے جنگ اس کی، اور جس کی ان سے صلح، یہ اب اونچا بولیں،
ہاں یہ والا معاملہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. ہاں آدھا جملہ آپ کو برباد کرے گا. رب فرماتا وانتم سکارا، شرابی بندہ جب شراب پی رہا ہے تو نماز کے قریب نہ جائے، کیونکہ وہ مسلمان ہو تو نماز کے قریب جائے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شراب پیتا ہے تو ایسے شراب جاتی ہے ایسے ایمان باہر آتا ہے. تو یہ آدھے جملوں نے ہمیں پریشان کیا ہے. حسن مجتبی کی ذات وہ ہے جس نے امت کو اکٹھا کیا ہے، تفریق نہیں کی. اب جلدی سے دہرائیں. پہلا جملہ، جس کی ان سے جنگ اور جس کی ان سے صلح، اونچی بولیے، جس کی ان سے جنگ اور جس کی ان سے صلح. بس میں ایک عرض کرتا ہوں، جن اصحاب رسول نے ایک غلط فہمی کی وجہ سے سرکار شیر خدا سے جنگ کی اور سرکار شیر خدا کی حیات میں ہی ان سے سرکار شیر خدا نے صلح کر لی، تو پھر حضور کی بھی اونچی بولیے، حضور کی بھی اور شیر خدا کے جانشین حسن مجتبی نے جن اصحاب رسول سے صلح کر لی، نبیوں کے سردار کی بھی ان سے. میں لفظ دوبارہ دہراتا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے. جو نبیوں کے سردار ترمذی کی حدیث کے مطابق اپنے حجرے سے باہر آئیں اور مصلی پہ کھڑے ہو کر کہیں لوگوں یہ میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، لوگوں یہ میرے ایک بائیں ہاتھ میں کتاب ہے، فرمایا جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں میرے رب نے جتنے لوگ جنت میں جانے ہیں سب کے نام مجھے عطا کر دیے ہیں. فرمایا جو میرے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے نام اس کتاب کے اندر ہیں. وہ نبیوں کے سردار کہ مسلم کی حدیث کے مطابق جان رحمت فرماتے ہیں جو امام مہدی ہیں ان کی حمایت کے لیے جو لوگ گھوڑوں پہ بیٹھ کر نکلیں گے میں ان کے نام، ان کے آبا کے نام، ان کی سواریوں کے رنگ بھی جانتا ہوں. وہ نبی محترم جو بخاری کی حدیث کے مطابق فرمائے ادخلہ الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، جو منبر پہ کھڑے ہو کر قیامت تک کی خبریں دے جائیں، وہ نبی محترم منبر پر بیٹھ کر حسن کے ہاتھ سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا حسن دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا. دو اونچی آواز سے، دو اونچی آواز سے. مسلمان کون جی؟ مسلمان. مسلمان نبیوں کا سردار جسے مسلمان کہے. اب ذرا جلدی سے بتا دیں حسن پاک کی صلح کن سے ہوئی تھی؟ حضرت امیر معاویہ سے. اونچی بولیے، حسن پاک کی صلح کن سے ہوئی تھی؟ اب آپ بخل کر رہے ہیں، اونچی آواز سے. حسن پاک کی صلح کس سے ہوئی؟ ایک حسن پاک کا گروہ، ایک امیر معاویہ کا گروہ. اچھا یہ بات یہاں یاد رکھیں، اپنے دلوں پہ لکھیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اسے کوئی ڈکے چھپے ہمارے عقیدے نہیں ہیں. یہ ساری جنریشن اور جتنے نوجوان اس میں تھوڑے بہت ادھر ادھر پھسلے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، جب علی کی بات ہوتی ہے تو پھر صرف علی کی بات ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، شیر خدا کے برابر امیر معاویہ نہیں ہو سکتے. 1000 امیر معاویہ آ جائیں وہ شیر خدا کے برابر نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں. کیونکہ شیر خدا صدیق اکبر، عمر بن خطاب اور عثمان غنی کے بعد نبی کے سارے اصحاب، نبی کی ساری امت کے سردار شیر خدا ہیں. کون ہے جی؟ ہاں، لیکن حضور بات یہ ہے امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں، ان سے صلح کس نے کی ہے؟ اور حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہا تھا؟ یہ میرا بیٹا دو مسلمان، دو مسلمان، دو مسلمان. بدبخت ہے وہ شخص جو کہے کہ
کہ حسن نے صلح کی، صلح کا پردہ نہ ہو تو امیر معاویہ مسلمان نہ رہے، بدبخت ہے وہ شخص۔ سنو بخاری کی حدیث کے مطابق نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر بتایا تھا حسن جس سے صلح کرے گا وہ مسلمان ہوگا۔ حسن جس سے صلح کریں گے کیا ہوں گے؟ کون فرما رہے ہیں؟ عالم ما کان و ما یکون، جن کو جنت تک کی قیامت تک کی خبریں ہیں، وہ نبی غیب دا فرما گئے کہ میرا بیٹا حسن جس سے صلح کرے گا وہ بھی مسلمان ہیں اور یہ بھی مسلمان ہیں۔